اللہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کسی عورت کا وقت بدلتا ہے، جب اللہ کسی عورت کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے تو 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی محسوس کرے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے ہی والا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین اور سامعین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار عورتوں کو پیدا فرمایا، ہر رنگ، ہر مزاج، کوئی خوشیوں میں پلی بڑی، کوئی آنسوؤں کے سائے میں جوان ہوئی، کوئی صبر کی چادر اوڑھے زندگی گزارتی رہی اور کوئی خاموشی کے ساتھ درد سہتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کرتا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ انہیں چن لیتا ہے۔ چننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی عورت کو چنتا ہے نا تو پہلے اس کی طاقت آزماتا ہے، اس کے دل کو توڑتا نہیں بلکہ نکھارتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کے دل کو صاف کرتا ہے۔ وہ عورت لمبے عرصے تک یہ سمجھتی رہتی ہے شاید وہ نظر انداز ہو چکی ہے، شاید اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، شاید اس کی زندگی بس اسی طرح گزر جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے اللہ اسے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں رکھتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آزمائش دراصل عزت کی تحمید ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے برے دنوں کو سمیٹنے اور اس کی زندگی میں اچھا وقت لانے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ فیصلہ اچانک نہیں ہوتا، وہ فیصلہ خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے اور نشانیاں رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے والی ہے، اللہ ہر عورت کے حالات نہیں بدلتا، اللہ خاص عورتوں کے حالات بدلتا ہے۔ ہر روتی آنکھ منتخب نہیں ہوتی، ہر صبر کرنے والا دل چنا نہیں جاتا، لیکن جو چن لی جائے نا تو پھر اس کی ٹوٹی امیدوں کو جوڑنا چاہتا ہے، اس کی خاموش دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے، تو وہ 5 واضح نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی زندگی میں ان میں سے ایک نشانی بھی دیکھ لے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے برے دن اب گنے جا چکے ہیں اور اچھے دن دستک دینے والے ہیں۔ یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو تھک چکی ہیں مگر مایوس نہیں، جو ٹوٹی ہیں مگر اللہ سے نہیں روٹھی، اور جو جاننا چاہتی ہیں کہ کیا واقعی اللہ ان کے وقت کو بدلنے والا ہے۔ پہلی نشانی یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کے زندگی کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں، مسائل اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، راستے بند ہی نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے اندر کچھ بدلنے لگتا ہے۔ نہ کوئی نیا سہارا ملتا ہے، نہ کوئی خاص مدد سامنے آتی ہے، مگر دل میں ایک عجیب سی مضبوطی اترنے لگتی ہے۔ وہ بوجھ جو کل اسے توڑ دیتا تھا آج وہی بوجھ اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں پر شکوہ نہیں آتا۔ یہ تبدیلی باہر سے نہیں اندر سے جنم لیتی ہے۔ یہ عام ہمت نہیں ہوتی، نہ ہی وقتی حوصلہ، یہ وہ طاقت ہے جو انسان خود پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قوت ہے جو اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اگلے مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عورت جو کل ہر بات پر رو پڑتی تھی آج خاموش ہے، وہ جو ہر مسئلے پر سوال کرتی تھی آج بس آگے بڑھتی ہے۔ دل میں درد ہوتا ہے مگر زبان پر شکایت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، لیکن یہاں اصل بات آزمائش نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو آزمائش کے دوران عطا کی جاتی ہے۔ اگر آزمائش کے ساتھ دل کمزور ہوتا جائے تو وہ محض سزا ہوتی ہے، اور اگر آزمائش کے ساتھ دل مضبوط ہوتا جائے تو انتخاب کی علامت ہوتی ہے۔ یہ طاقت اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ٹوٹنے کے لیے، نکھرنے کے لیے گزار رہا ہے۔
کیونکہ اللہ کمزور دلوں کو بڑی نعمتیں نہیں دیتا۔ خوشیوں کا وزن بھی ایک بوجھ ہوتا ہے اور ہر دل اس بوجھ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جو عورت بغیر کسی ظاہری سبب کے مضبوط ہونے لگے، جب وہ خود کو سنبھالنا سیکھ لے، جب وہ حالات سے لڑنے کے بجائے ان کے بیچ کھڑی رہنے لگے، تو سمجھ لینا کہ یہ اس کے اچھے وقت کی پہلی دستک ہے۔ یہ وہ خاموش تیاریاں ہیں جو شور کے بغیر ہوتی ہے مگر انجام بہت بڑا رکھتی ہے۔ دوسری نشانی یہ وہ مرحلہ ہے جسے ہر عورت نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ عام طور پر تنہائی خوف لے کر آتی ہے۔ جب شور ختم ہو جاتا ہے، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رات خاموش ہو جاتی ہے، تو دل اپنے اصل زخموں کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایسی تنہائی اکثر انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے وقت کو بدلنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو تنہائی کا اثر بدل جاتا ہے۔ وہ خوف نہیں دیتی، سکون دیتی ہے۔ وہ عورت جو کبھی اکیلے ہونے سے گھبراتی تھی، اب خاموش میں بغیر کسی ظاہری تبدیلی کے، بغیر اس کے حالات بہتر ہوئے یا مسائل حل ہو گئے ہوں، نہ کوئی خوشخبری ملی ہوتی ہے، نہ کوئی دروازہ کھلا ہوتا ہے، مگر دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان عارضی تسلی دیتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ ذکر صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا ہوتا ہے۔ وہ دل جو بہت رو چکا ہو، بہت سہ چکا ہو، جب اللہ کی طرف مکمل طور پر جھک جاتا ہے تو اللہ اسے خاموش تسلی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ غم کا مرحلہ اب اپنے آخری سانس لے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو پہلے مرہم لگائے بغیر نعمت نہیں دیتا۔ وہ پہلے دل کو سنبھالتا ہے، پھر حالات کو بدلتا ہے۔ وہ پہلے اندر روشنی اتارتا ہے۔ جب عورت اپنی تنہائی میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگے، جب خاموشی اس کے دشمن نہ رہے بلکہ اس کی پناہگاہ بن جائے، تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آنے والے دنوں کی خوشبو سنگھا چکا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو اعلان کرتا ہے کہ اندھیری رات ڈھلنے والی ہے، صبح قریب ہے۔ تیسری نشانی، یہ نشانی بظاہر سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، اسی لیے اکثر عورتیں یہاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بکھر رہی ہے، لوگ چھین رہے ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ یہ بکھراؤ ہوتا ہے، یہ بوجھ کے اترنے کا عمل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے وقت کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے دل کو ہلکا کرتا ہے۔ وہ رشتے جو اس کے روح کو کمزور کرتے تھے، جو اسے اپنے قدر سے گراتے تھے، جو اس کے صبر کو زخم بناتے تھے، آہستہ آہستہ خود ہی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ نہ کوئی بڑا جھگڑاؤ ہوتا ہے، نہ کوئی آخری بحث، بس فاصلہ پیدا ہو جاتے ہیں، باتیں کم ہو جاتی ہیں، ملاقاتیں رک جاتی ہیں اور دل خود بخود سمجھ لیتا ہے کہ اب یہاں رکنا ضروری نہیں۔ اسی طرح کچھ عادتیں بھی چھوٹنے لگتی ہے۔ وہ چیزیں جن میں کبھی سکون محسوس ہوتا تھا اب بے مزہ لگنے لگتی ہے۔ وہ مشغولیاں جو دل کو بہلاتی تھی اب اندر سے خالی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ عورت کمزور ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ اس کی روح اب کم اہمیت کی چیزوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، زور زبردستی نہیں کرتا، وہ چیزیں چھینتا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ دل سے رغبت ختم کر دیتا ہے، تاکہ جدائی تکلیف نہ بنے بلکہ آزادی بن جائے۔ جب عورت کی زندگی سے کچھ لوگ اور کچھ عادتیں بغیر شور، بغیر جنگ، بغیر نفرت کے نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو صاف کر رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں اس کی اگلے سفر میں رکاوٹ بن سکتی تھی اللہ انہیں پہلے ہی ہٹا دیتا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی اعلان کرتی ہے کہ
کہ اب جو آنے والا وقت ہے وہ ہلکے دل اور صاف راستے کا تقاضا کرتا ہے۔ چوتھی نشانی، یہ نشانی بہت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ شروع میں عورت کی دعائیں فریاد ہوتی ہے، وہ بار بار ایک ہی بات کہتی ہے، یا اللہ یہ مسئلہ ختم کر دے، یہ دکھ درد کم کر دے، یہ بوجھ ہٹا دے۔ یہ فطری ہے، کیونکہ درد میں انسان سب سے پہلے راحت مانگتا ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعا کے الفاظ بدلنے لگتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے قسمت کا رخ بدلتا ہے۔ اب عورت صرف مسئلہ ہٹانے کی بات نہیں کرتی، بلکہ وہ یہ کہنے لگتی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ پناہ دے جو اس آزمائش کے بعد ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان ہوتے ہیں کہ اس کا دل صرف آسانی نہیں چاہتا بلکہ تربیت قبول کر چکا ہوتا ہے۔ وہ الفاظ سے راحت کے بجائے حکمت مانگنے لگتی ہے، نتیجے کے بجائے تبدیلی مانگنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی ہر عورت کے حصے بھی نہیں آتی، کیونکہ یہ دعا کمزور کی نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بندے کو صرف بچا کر نہیں نکالتا بلکہ اسے بلند کر کے نکالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض آزمائشیں دیر سے ختم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے ذریعے شخصیت کو نیا روپ دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ جب انسان کے منصوبے ٹوٹتے ہیں اور دل اللہ کے منصوبے پر راضی ہو جاتا ہے تب دعا کے لفظ بدلتے ہیں، اور جب لفظ بدل جائے تو سمجھ لیجئے کہ دل بدل چکا ہے۔ یہ نشانی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اب اس عورت کو صرف سکون نہیں دینے والا بلکہ مقام دینے والا ہے، کیونکہ جو عورت آزمائش کے بعد خود کو اللہ کے حوالے کر دے اس کے لیے تقدیر بھی اپنا رویہ بدل لیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا آہ نہیں رہتی، راستہ بن جاتی ہے۔ پانچویں نشانی، یہ صبر کی عام شکل نہیں ہوتی بلکہ یہ صبر کے بعد آنے والی ایک گہری کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں عورت کا دل تھک چکا ہوتا ہے، شکایت کرتے کرتے وہ اب ہر کسی کو اپنی کہانی سنانے کی خواہش نہیں رکھتی، نہ اس لیے کہ درد ختم ہو گیا ہے بلکہ اس لیے کہ دل یہ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ ہر سننے والا مرہم نہیں ہوتا، چنانچہ زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر دل مضبوط رہتا ہے۔ اس مرحلے پر عورت بولتی کم ہے مگر بکھیرتی نہیں، وہ اندر سے ٹوٹتی نہیں بلکہ سنبھل جاتی ہے۔ اسے اب اپنے دکھوں پر شور مچانے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دل یہ مان چکا ہوتا ہے کہ جس رب نے آزمائش دی ہے وہی اس آزمائش کے بعد کا وقت بھی بدلے گا۔ یہ یقین چیخ پکار سے نہیں، خاموشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شکوہ دعا میں بدل جاتا ہے اور دعا سپردگی میں۔ اب عورت لوگوں سے انصاف نہیں مانگتی، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سپردگی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی آخری شکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان اپنے سہارے چھوڑ کر اللہ کے بھروسے پر آ جاتا ہے، اور جب بندہ واقعی اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ خود معاملہ سنبھال لیتا ہے۔ اس کے بعد راستے بند نہیں رہتے، بس وقت آتا ہے۔ یہ نشانی اس بات کا اعلان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اب اس عورت کو اس کے بند زور بازو سے نکال کر اپنے تحفظ میں لے رہا ہے۔ جب دل شکایت چھوڑ دے اور رب پر مکمل اعتماد کر لے تو سمجھ لیجئے کہ اب فیصلہ انسان کا نہیں اللہ کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ وقت پر بہترین انداز میں آتا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے حالات بدلنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو یہ اس کی بادشاہت کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ رب جس کے اختیار میں زمین و آسمان ہے، جو چاہے کر گزرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ایک لمحے میں تخت نشین کو زمین پر لا سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں مٹی پر بیٹھے ہوئے کو بلندیاں تک پہنچا سکتا ہے، بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہ ہر اختیار اسی کے اختیار میں ہے۔
انسان جس تبدیلی کو ناممکن سمجھتا ہے وہ اللہ کے حکم سے لمحوں میں ممکن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ شور والا نہیں ہوتا، اور اکثر حالات بدلنے سے پہلے دل بدلتا ہے، راستے بدلنے سے پہلے سوچ بدلتا ہے، قسمت بدلنے سے پہلے انسان کو اندر سے ایک نئی مرحلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ خاص طور پر جب بات کسی عورت کی ہو تو اللہ کا معاملہ اور بھی نرم اور حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت جس نے زندگی میں دکھ سہے ہوں، جس نے خاموشی میں آنسو بہائے ہوں، اور جس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا ہو، اللہ اسے نظر انداز نہیں کرتا، مگر وہ ہر عورت کے حالات نہیں بدلتا، وہ صرف چنی ہوئی عورت کا وقت بدلتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے برے دنوں کو سمیٹنے اور اس کے لیے اچھے دنوں کو لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو یہی تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، یہ کوئی فلمی منظر نہیں ہوتا، سب کچھ ایک لمحے میں بدل جائے، بلکہ یہ ایک خاموش عمل ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ عورت کی زندگی میں اترتا ہے۔ بظاہر حالت ویسے ہی نظر آتے ہیں، مسائل اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، مگر اندر کچھ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ عورت کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جب کسی عورت کا وقت بدلتا ہے تو وہ اسے صرف راحت دینے کے لیے نہیں بدلتا، بلکہ اسے ایک نئی مقام کے لیے چن لیتا ہے۔ اس مقام کے لیے صرف خوشی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے برداشت، سمجھ، گہرائی اور مضبوطی درکار ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ حالات بدلنے سے پہلے عورت کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتی، مگر آنے والے وقت کے لیے بنیاد بن جاتی ہے۔ یہ وہ اندرونی تبدیلیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اب اسے عورت کو محض آزمائش میں نہیں رکھ رہا، بلکہ اسے آزمائش سے گزار کر اگلے مرحلے میں داخل کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں اس وقت الجھن میں ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ترتیب میں آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی بادشاہت کا یہ بھی ایک انداز ہے، وہ چیزوں کو خاموشی سے جوڑتا ہے تاکہ نتیجہ مضبوط ہو۔ جب اللہ کسی عورت کے حالات بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کے فیصلے کو کچھ طاقت روک نہیں سکتی، نہ حالات، نہ لوگ، نہ وقت، کیونکہ یہ فیصلہ اس رب کا ہوتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، صبر کی قیمت خوب جانتا ہے، اور جب وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلتا ہے نا، تو اس تبدیلی سے پہلے وہ عورت کے اندر کچھ واضح نشانیاں ضرور پیدا کرتا ہے جو اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اب اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور روشنی کا وقت قریب آ چکا ہے۔